یہ پودا آپ گھر میں لگائیں، رزق آپ کے گھر میں خود فرشتے لے کر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پودے کو جنت کا پودا کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پیسے درختوں پر نہیں لگتے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایسا پودا بھی ہے جس کو گھر میں لگانے سے پیسے ایسے برستے ہیں جیسے بارش برستی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دولت والے پودے کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو دولت مند بنا دے گا۔ اگر آپ اس پودے کو اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں یا اس پودے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ محترم ناظرین، چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس پودے کا ہمیں ذکر حدیث سے بھی ملتا ہے۔ عام طور پر یہ 3 پودے ایسے ہیں جنہیں گھر میں لگانے سے بہت ہی دولت آتی ہے۔ اس میں پہلا پودا نیاز بو کا پودا ہے، یعنی تلسی کا پودا، جسے عربی میں ریحان کا پودا کہا جاتا ہے۔ دوسرا پودا تلسی سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس پودے کو ہم پودینے کا پودا کہتے ہیں، اور پودینے کو ہم گھروں میں اپنے کھانے پینے اشیاء میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ پودا جسے ہم منی پلانٹ کہا جاتا ہے، اس کو گھر میں لگانے سے بہت ہی دولت آتی ہے۔ ان 3 پودوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ 3 پودے گھر میں رزق لاتے ہیں، لیکن ایک ایسا پودا ہے جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو میں بتانا ہے کہ اس کو گھر میں لگانے سے رزق آتا ہے، فرشتے خود دولت کھینچ کر لاتے ہیں۔ اس پودے کے بارے میں ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ کس طرح لگانا ہے یا کس طرح رکھنا ہے۔ وہ پودا نیاز بو یعنی تلسی کا پودا ہے، جس سے گھر میں لگانے سے عزت دولت آتی ہے، اور اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور اس کا ذکر سورۃ رحمان کی آیات نمبر 12 اور سورۃ واقعہ میں بھی ملتا ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا پودا ہے، اور آپ اس پودے کو یعنی نیاز بو کے پودے کو بہت ہی پسند فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بھی ریحان کا پودا دیا جائے تو لینے سے انکار نہ کریں، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت ہی عمدہ اور وزن میں بہت ہی ہلکا ہوتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس پودے کو صرف ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر ہندو مذہب بھی مقدس پودا سمجھتے ہیں۔ اس پودے کو وہ اپنے گھروں کے باہر دروازوں کے سامنے کیاریوں میں لگاتے ہیں۔ یہ پودا اسیب اور بری بلاؤں کو روکتا ہے اور گھر میں جادو ٹونے کو بھی روکتا ہے۔ محترم ناظرین اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ نیاز بو یعنی تلسی کا پودا گھر میں خطرناک اور زہریلے سانپوں کو نہیں آنے دیتے، اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ یعنی تمام خوبیاں جو تلسی کے پودے میں پائی جاتی ہیں گھر میں برکت اور رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ محترم ناظرین، نیاز بو کے طبی فوائد بھی ہیں۔ اس کی خوشبو سونگھنے سے یا پتوں کو کھا لینے سے دماغ طاقتور ہوتا ہے، اور جس کسی کو بد ہضمی ہوتی ہے وہ کھانا کھانے کے بعد تلسی کے اس پودے کے 4-5 پتے کھا لے تو اس کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس پودے کو آپ اپنے گھروں میں کسی گملے میں لگا کر گھر کے کسی بھی کونے میں خوبصورتی کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ پودا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم یا نافع پڑھتا ہے۔ یہ پودا جب اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے گھر میں رہنے والوں کو بھی نفع دیتے ہیں، اور اس پودے کو بھی نفع دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، کوئی ہے جو اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرے، اس کے لیے جنت کے لیے کوئی خوف و خطر نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ جنت درخشاں ہے نور، متحرک خوشبو، بلند و بالا محل، بہتی نہر اور پختہ پھل ہے، اور خوبصورت سیرت ملبوسات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کے ڈھیر، نگاہوں کی شادابی، شگفتگی اور بلند و بالا رونق مکانات کا نام ہے۔ صحابہ نے فوراً کہا کہ ہاں رسول اللہ، ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کہو۔ چنانچہ تمام لوگوں نے انشاءاللہ، تمام صحابہ نے انشاءاللہ کہا۔ تحقیقات کے مطابق ریحان ہر عمدہ، خوشگوار اور خوشبودار پودے کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہر علاقے کے لوگ اپنے لیے کوئی نہ کوئی خوشبو خاص کر لیتے ہیں۔ مغربی ممالک کے لوگ آس کی خوشبو پسند کرتے ہیں، اس کو عرب والے ریحان کے نام سے جانتے ہیں،
اور بہت ہی پسند فرماتے ہیں۔ عراق اور شام کے باشندے پودینے کی خوشبو پسند کرتے ہیں۔ تلسی ریحان کی 160 سے زائد قسمیں ہیں اور ہر قسم میں قدرے فرق کے ساتھ الگ قسم کی خصوصیات ہے۔ ریحان یا تلسی کا پودا انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور تائیوان میں بھی بڑا مقبول جانا جاتا ہے۔ یورپ میں بھی اس کی قبولیت بہت کم نہیں۔ اسے قدرتی دواؤں کی ماں اور جڑی بوٹیوں کی ملکہ کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ہندو تو تلسی کے نام سے عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ چینی اپنے کھانوں اور سوپ میں اسے تازہ اور خشک حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ تائیوان میں لوگ رہنے والے اسے سوپ کو گاڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔